بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ دنیا کے تمام تر اختیارات کو اپنے قابو میں کر کے خدا کہلوانے کا جنون تاریخ کے ہر دور اور ہر عہد میں مسند اقتدار پر براجمان مطلق العنان بادشاہوں کے ذہنوں میں فتور برپا کرتا رہا ہے۔ اس گمراہ کن عمل نے عسکر ارضی پر شاداب موسموں کی ہریالی بکھیرنے کے بجائے تاریخ کے اوراق پر جبر و استبداد کی ان گنت داستانیں رقم کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے تمام تر مثبت پہلوؤں اور روشن خیالی سائنسی اور فنی ارتقاء کے باوجود انسانی معاشرہ گمراہی سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اب جسمانی طور پر غلام ہونے کی جگہ سیاسی اور معاشی غلام بننے کے جدید انداز پہچانے جا رہے ہیں۔ ظالم بادشاہوں کی ذہنی دہشت گردی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آتش نمروز سے لے کر میدان کربلا میں خاندان رسول کے خیموں کو آگ لگائے جانے تک کی لا تعداد مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ کہنے کو تو نسلی تعصبات کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اس تفریق کو باقی رکھا ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ حاکم اور محکوم طبقات کے درمیان صدیوں پر محیط سیاسی اور طبقاتی کشمکش دراصل انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہیں، اور یہ کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا ابن آدم کو قانون اور حقوق دینے والے پیغمبر امن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز سے اپنی الفت کا رشتہ ہموار کر کے افق عالم پر دائمی امن کی بشارتوں کے نزول کو یقینی نہیں بنا لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں بے خوف و خطر کود کر کلمہ حق کہنے کی جو بے باک اور جس پیغمبرانہ وراثت کو آگے بڑھایا ہے یا روایت کو آگے بڑھایا تھا، وہ عظیم روایت ذبح اسماعیل سے ذبح حسین علیہ السلام تک تسلیم و رضا اور ایثار و قربانی کی ان سچائیوں کی امانت دار ہے جن کے بغیر تہذیب انسانی رویوں کی تفہیم اور توجیہ بے سود اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، غریب و سادوں رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ خداوندی سے شرف امامت عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود تیار تھے، اور بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ باپ بیٹے نے تسلیم جاں کا یہ اظہار صرف زبان سے ہی نہیں کیا بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی کر دکھایا۔ بیٹے کی قربانی کی غرض سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلا دی تھی، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر اسماعیل کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے اس کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور ذبح اسماعیل کو امام حسین علیہ السلام سے ذبح عظیم بنا دیں گے۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ کے ساتھ محبت کا تقرب کا مظہر ہے، اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یادگار ہے۔ عید قربان یعنی نفسانی تعلقات سے آزادی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کی قربانی کو اس طرح بیان کرتے ہیں، حساس اور سخت وقت آ پہنچا،
خدا کے حکم کو انجام دینا ضروری تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی تسلیم و رضا کو دیکھ لیا تو ان کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو پیار کیا۔ پھر دونوں گریہ وزاری کرنے لگے، ایسا گریہ جس سے محبت اور خداوند کریم سے ملاقات کا شوق نظر آتا تھا۔ قرآن کریم مختصر آیت میں اس طرح فرماتا ہے، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسر بزرگ قرآن کریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی پیشانی کو خاک پر رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں بیٹے کے چہرے پر پڑ جائیں اور باپ کی محبت ہیجان میں آ جائے اور خداوند کریم کے حکم کی بجاوری میں رکاوٹ پیدا ہو۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی پیشانی کو خاک پر رکھا اور چھری پھیر دی، لیکن بیٹے کے گلے پر اس چھری کا کوئی اثر نہ ہوا اور ابراہیم خلیل اللہ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے دوبارہ چھری پھیری، لیکن پھر بھی کارگر نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت مختصر جملے میں یہ بات بیان کی۔ اس وقت ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نے ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت کی اور ان کے بیٹے کو بھی زندہ و سلامت باقی رکھا۔ جی ہاں، جو بھی سر سے پیر تک ہمارے حکم کی پیروی کرتا ہے، ہم اس کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر مزید کہتا ہے، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے۔ عید قربان مخلص اور ایماندار بندوں کو اجر و ثواب دینے کی جگہ انہوں نے ہی عید قربان کے فلسفے کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اہم اور برجستہ ترین تفسیری نکات کو بیان کرتے ہوئے بعض روایات سے استناد کیا اور فرمایا، بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت یہ کام بیٹے کی قربانی پورا ہو گیا تو جبریل امین نے بہت ہی تعجب کے ساتھ آواز دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فداکار مجاہد نے بھی کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم یہ وہی کلمات، یہ وہی تکبیرات ہیں جن کو ہم عید قربان کے دن پڑھتے ہیں۔ ذبح عظیم امتحان الہی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کامیابی کا اجر و ثواب حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی عید قربان کی حقیقت اور اس بزرگ کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابراہیم کا کارنامہ ادھورا نہ رہے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی قربانی قبول ہو جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی، خداوند عالم نے ایک دمبا بھیجا تاکہ اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو جائے اور سرزمین منی اور مناسک حج میں ایک سنت قرار پائے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ اس بنا پر خداوند کریم نے اس بزرگ کے امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کامیاب ہونے کی تعریف کی اور ان کے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید قرار دیا، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اور ہم نے ابراہیم کا نیک تذکرہ آخری امتوں تک باقی رکھا ہے۔ عید قربان فقراء اور ضرورت مندوں کی مدد کا دن۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے عید سعید یعنی قربان کی اہم خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے قربانی کے گوشت کو فقراء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے گوشت کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے اور کیا اس سلسلے میں مسلمانوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اس جواب کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید میں رجوع کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میدان منی میں مناسک حج ادا کرنے والوں کو حکم دیتا ہے، اور پھر تم اس قربانی میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو کھلاؤ۔ پھر فرماتا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ عید قربان کی معنوی فوائد کی تکمیل کے لیے صحیح استعمال مرجع تقلید شیعہ نے قربانی کے گوشت کی صحیح طریقے سے استعمال کرنے اور مسلمانوں کے معنوی فوائد کو کامل کرنے کے متعلق فرمایا۔ توضیح المسائل میں حکم دیتے ہیں کہ خانہ خدا کے زائرین
قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اس کا ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ مومنین کو دیں اور ایک حصہ ضرورت مندوں اور فقراء کو دیں۔ یہ صریح اور واضح حکم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حیوانات کو ذبح کرنے میں معنوی فوائد کے علاوہ ایک حکم یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور اسراف نہ ہو۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کتنی برکتوں والی عید ہے، جس کے ذریعے خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور فقراء و مساکین کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید قرباں کو اسلامی طریقے سے منا کر اپنے سماج کو اندھیرے سے روشنی کی طرف بلائیں گے، تاکہ ہمارا سماج ایک بہترین سماج کہلائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔